اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ قرآنی واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت کو پیش کیا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو یہ کہہ کر کے جھٹلا دیا کہ اے موسیٰ، جو بات تم لے کر کے آئے ہو، جو معجزہ تم نے دکھایا ہے، یہ دراصل تمہاری جادوگری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ جو جادو تم لے کر کے آئے ہو ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دو، ہم بھی ایسے جادوگروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے اور اپنے درمیان ایک ٹائم مقرر کر لو، ایک جگہ متعین کر لو کہ آخر جادوگری کا مقابلہ کہاں پر ہوگا۔ لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، ایک ٹائم مقرر کیا جائے، جگہ متعین کیا جائے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، اس ٹائم پر تم کو بھی پہنچنا ہے اور ہم بھی پہنچیں گے، اور یہ جو مقابلہ ہے کھلے میدان کے اندر ہونا چاہیے، بند کمرے کے اندر نہیں، مکانا سوا، چٹیل میدان کے اندر، کھلے مکان کے اندر ہونا چاہیے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، طے یہ پایا کہ یہ مقابلہ جو ہے جادوگروں سے یہ یوم الزینہ کے دن ہوگا۔ دراصل ان کے ہاں ایک تہوار سالانہ طور پہ منایا جاتا تھا، تو یہ طے پایا کہ جس دن تہوار ہے اسی دن کیا ہے کہ یہ مقابلہ کیا جائے اور اس موقع پر سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کھلے میدان میں ہو، پبلک کے سامنے ہو، سارے لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ اس کے بعد فرعون جو ہے فَتَوَلَّى فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ آتَى، فرعون نے اعلان کروا دیا مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے بعد جادوگروں کو لے کر کے فرعون جو ہے میدان کے اندر پہنچتا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا تھا ان کی جو تعداد ہے، امام بغوی رحمہ اللہ نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 72 تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 400 کی تعداد میں تھے، اور ایک قول کے مطابق جو ہے 12,000 کی تعداد میں جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا تھا، بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ فرعون نے ایک بہت بڑی جمعیت کو جادوگروں کے اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میدان کے اندر جب لے کر کے پہنچتا ہے، ایک طرف جادوگر ہیں، فرعون ہے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہارون ہیں۔ فرعون ان کو سمجھا رہا ہے، جادوگروں کو بتا رہا ہے۔ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ فرعون ایک بات بتاؤ، اگر ہم جیت گئے، اگر موسیٰ پر ہم غالب آ گئے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا، ہم کو انعام میں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم کو میں اپنا قریبی بنا لوں گا، انعامات سے خوب نوازوں گا، خوب تم کو انعام دیا جائے گا، تم ہمارے مقرب اور قریبی بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگروں سے قریب جاتے ہیں۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، نصیحت کیا جادوگروں کو، سمجھایا کہ دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت مت باندھو، اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، سمجھایا، نصیحت کیا، تو جادوگروں کے اندر بھی دو گروہ بن گیا۔ بعض جادوگروں نے کہا کہ بھائی یہ تو جادوگری والی باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبرانہ باتیں ہیں، ایسی باتیں جادوگر نہیں کیا کرتے ہیں، ہم سب جادوگر ہیں، ایسی باتیں کسی جادوگر کی نہیں ہوتی ہیں، یہ ضرور کہیں نہ کہیں یہ پیغمبر ہی ہے۔ بہرحال جب باتیں ہونے لگی، فرعون نے جب دیکھا، فرعون نے کہا ڈرو نہیں، یہ جادوگری ہے، موسیٰ و ہارون جو ہیں جادوگری ہیں، اور یہ اپنی جادوگری کے ذریعے سے سرزمین مصر سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر بات یہ ہوتی ہے، جادوگر ایک طرف کھڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور بات یہ ہوتی ہے، جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے کہ ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، پہلے تم ہی کرو، تمہارے پاس جو کرتب ہے، جو جادوگری ہے، پہلے تم ہی کرو۔ بہرحال اس کے بعد فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جو جادوگر اکٹھا ہوئے تھے ان کے پاس رسیاں تھیں، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، انہوں نے رسیاں جو ہے زمین کے اندر ڈال دیا، اور زمین کے اندر جب ڈالتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان رسیوں کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ گویا کہ ان کے اندر حرکت ہے، یہ حرکت کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، سانپ کی شکل میں کیا ہے کہ گویا کہ وہ زمین پر رینگ رہی ہیں۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، حقیقت میں ایسا تھا نہیں، بس ایک وہم تھا، ایک خیال تھا، گویا کہ آج ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ نظر بندی تھی، دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں جو ریگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر سے ذرا سا ڈر محسوس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، آج تم ہی غالب رہو گے، تم کو ہی فتح ملنے والی ہے۔ والقی ما فی یمینک، دیکھ کیا رہے ہو، انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا ہے،
جادوگری انہوں نے اپنی دکھا دی ہے۔ اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، والقی ما فی یمینک، تمہارے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو پھینک دو۔ تلقف ما صنعوا، جو کرتب انہوں نے دکھایا ہے یہ لاٹھی ازدے کی شکل اختیار کر کے سارے کرتب کو، ساری جادوگری کو نگل جائے گا، سب کو نگل لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایسا ہی کرتے ہیں، لاٹھی کو ڈالتے ہیں اور لاٹھی ایک بڑے اژدہے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جو بھی وہ رسیاں وہ ڈالے ہوئے تھے جو بظاہر سانپ نظر آ رہے تھے سب کو نگل لیتا ہے۔ پوری عوام، پوری پبلک جو ہے دیکھ کر کے دنگ رہ جاتی ہے۔ بلکہ جادوگروں کا معاملہ یہ تھا، قرآن حکیم کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جتنے جادوگر تھے، ظاہر سی بات ہے ایک جادوگر جو ہوتا ہے جادوگری کے جو کرتب ہوتے ہیں اس سے واقف ہوتا ہے، جادوگری کیا چیز ہے اس کو معلوم ہوتی ہے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ بھائی، کہنے لگے یہ جادوگری نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے سجدے میں چلے گئے۔ فرعون دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، بلایا تھا کسی اور کے لیے، مقصد کچھ اور تھا۔ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے۔ فرعون کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت اور پرمیشن کے پہلے ہی تم لوگوں نے موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے؟ مجھ سے اجازت لیے ہو کیا؟ مجھ سے اجازت لیے تم لوگ؟ کہتا ہے سنو فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اگر تم لوگوں نے اس سے توبہ نہیں کیا، باز نہیں آئے تو میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا، تمہارے پیر بھی کاٹوں گا، اور صرف کاٹوں گا نہیں، من خلافن، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، دایاں پیر کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور صرف کاٹنا ہی نہیں ہے بلکہ کاٹ کر کے تم کو جو ہے کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا الٹا وہاں پہ۔ فرعون نے دھمکی ان کو دیا، ان کو سمجھایا، ان کو اپنے طرف کھینچنا چاہا، لیکن جادوگر جو ہے ایمان لے آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، تمہاری جو باتیں ہیں، ہم نے جن نشانیوں کو ہم نے دیکھا ہے، جس رب کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں، تمہاری چیزوں کو جو ہے، تمہاری باتوں کو ہم اس پر ترجیح دینے والے نہیں ہیں۔ بہرحال جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر دینے کے لیے آئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، بلکہ انہوں نے فرعون سے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ، اے فرعون، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے سو کر لے، جو بھی کچھ تو کرے گا اس دنیا کے اندر کرے گا، آخرت میں تمہارا کچھ بھی بال باقا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے اس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے ایک استاد ہیں شیخ خالد رشید سراجی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے۔ دوران درس انہوں نے بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے اسے کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ نے بنارس کا نام سنا ہوگا، بنارس میں جماعت اہل حدیث کا ایک مرکزی ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس، کبھی آپ اگر جائیں گے جامعہ سلفیہ بنارس جہاں پر واقع ہے، جامعہ سلفیہ بنارس کے بالکل جسٹ سامنے ہی ایک مندر ہے جسے لال کھوٹی مندر کہا جاتا ہے، ایک لال کھوٹی مندر اسے کہا جاتا ہے۔ اپنے استاد انہوں نے بتایا تھا کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، اس موقع پر مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے جادوگر اکٹھا ہوئے تھے۔ اس موقع پر اس لال کھوٹی مندر کے اندر رہنے والا ایک جادوگر بھی تھا، وہ بھی فرعون کے بلانے پر وہاں پر گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی جادوگری کو دکھانے کے لیے گیا تھا۔ اب ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا وہ الگ معاملہ ہے۔ شیخ نے بتایا کہ اس موقع پر ایک جادوگر ہندوستان سے بھی گیا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے گویا کہ اس دور کے اندر بھی ہندوستان کا وجود تھا، نام گرچہ نہیں تھا لیکن وجود ضرور تھا۔ بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ جادوگر جو ہے کہیں سے بھی آ جائے اسے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کیے۔ وہ معجزات کیا ہیں اور اس کے بعد آگے کی کہانی کیا ہے، واقعہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔